گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فریہ. آج بات کریں گے عزیر بلوچ کی. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. عزیر بلوچ جاسوسی کے سنگین الزامات پر فوج کی تحویل میں. پیپلز پارٹی کا عزیر بلوچ سے مکمل لا تعلقی کا اظہار. اور یہ بھی میں واضح کر دوں کہ عزیر اور لیاری میں جو ایکشن ہوا تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کیا تھا اور عزیر کا ہیڈ منی بھی ہم نے رکھا تھا. عزیر بلوچ اور کلبھوشن یادو کے درمیان کیا کوئی تعلق تھا؟ عزیر بلوچ کا فوج کی تحویل میں جانا کس کس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ پوچھیں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر کریم خواجہ سے، رہنما تحریک انصاف علی زیدی سے، رہنما پاک سرزمین پارٹی انیس ایڈوکیٹ سے، دفاعی تجزیہ کار جنرل امجد شعیب سے. اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. اہم ڈیولپمنٹ عزیر بلوچ کے حوالے سے، کیونکہ عزیر بلوچ ایک بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہیں. بہت زیادہ ان کا ذکر رہا پہلے بھی، مگر اب جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کالعدم پیپلز امن کمیٹی کے سربراہ عزیر بلوچ کو فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے. ان پر ملکی سالمیت کے خلاف کام کرنے اور جاسوسی کے الزام میں فوجی عدالت میں مقدمہ چلائے جانے کا امکان ہے. اس حوالے سے جو خبر آئی وہ DGISPR نے ٹویٹر اکاؤنٹ سے دی. ول ہیو اے لک. لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے ایک رپورٹ. عزیر بلوچ کون ہے؟ لینگوار کے مرکزی کردار عزیر بلوچ کی قسمت کا فیصلہ اب فوجی عدالت کرے گی. عزیر بلوچ کے خلاف لیاری کے مختلف تھانوں میں قتل اور اقدام قتل سمیت بھتہ خوری کے 56 مقدمات درج ہیں، جن میں سے ایک مقدمے میں حال ہی میں اسے بری کیا گیا تھا. عزیر بلوچ 2013 میں کراچی آپریشن شروع ہونے کے بعد بیرون ملک فرار ہو گیا. عزیر بلوچ کافی عرصہ ایران میں بھی روپوش رہا. 30 جنوری 2016 کو رینجرز نے عزیر بلوچ کو بلوچستان سے کراچی میں داخل ہوتے ہوئے گرفتار کیا تھا. عزیر بلوچ سے تحقیقات کے لیے JIT تشکیل دی گئی تھی، جس میں عزیر بلوچ نے کراچی میں فوجی آپریشن اور حساس تنصیبات کے متعلق اہم معلومات غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کو فراہم کرنے کا اعتراف کیا تھا. JIT نے جاسوسی کے الزام پر عزیر بلوچ کے خلاف فوجی عدالت میں جاسوسی کا مقدمہ چلانے کی سفارش کی تھی. DGISPR کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو ٹویٹ آئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پیپلز امن کمیٹی کے سربراہ عزیر بلوچ کو آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت تحویل میں لیا گیا ہے. عزیر بلوچ پر حساس معلومات غیر ملکی خفیہ ایجنسی کو فراہم کرنے کا الزام ہے. انٹرسٹنگلی یہ وہی الزامات ہیں جن کے تحت بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو سزائے موت سنائی گئی ہے. عزیر بلوچ سندھ کے سابق وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا کے انتہائی قریبی بھی سمجھے جاتے ہیں، اور جو وجہ بار بار کوٹ کی جا رہی ہے ان کی میڈیا میں پریزنس کی، اس کی وجہ یہی ہے کہ تقریباً تمام میڈیا کے اوپر یہی امپریشن تھا کہ عزیر بلوچ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ہم اس پر بھی نظر ڈالیں گے. بٹ کمنگ ٹو یو جنرل صاحب، جس وقت DGISPR ایک ٹویٹ کر اینڈ اس سے زیادہ سنجیدہ معاملہ شاید نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بات جب DGISPR کہہ رہے ہیں تو ہم سمجھے اب فوج نے ڈیسائیڈ کرنا ہے سب کچھ. جی، اس کا کیس کا مختلف پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر سول کیسز ہیں، جو مرڈر وغیرہ کے ایسے کیسز ہیں، ان کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے وہ نارملی وہ تو سول کورٹس میں ہے، انلیس پروونشل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے اس کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے لیے. جو کیس جس کا ریفرنس ISPR نے دیا ہے یہ ایسپیناج کا کیس ہے، اور یہ ان کیسز سے علیحدہ اوور اینڈ ابو ہے. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ یہاں سے بھاگا تو یہ ایران چلا گیا تھا، ٹھیک، اور پھر ایران سے دبئی گیا یہ ایرانین پاسپورٹ پہ، اور جب وہاں پہ اس کو پکڑنے کا ہم لوگوں نے کیا جب اس کا قصہ، تو ایرانینز نے کلیم کیا کہ یہ ہمارا آدمی ہے. سو اس کو ہمارا پاسپورٹ ہے، ہمارا آدمی ہے. لیکن دبئی کے رولرز نے یا دبئی کی جو عدالت تھی انہوں نے ان کا کلیم ریجیکٹ کر دیا پاکستان کے کریڈنشلز اور پیپرز دیکھنے کے بعد. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کانٹیکٹس وغیرہ موجود تھے وہاں پہ، اس کو پذیرائی تھی، ایرانین بلوچستان میں یہ کام کر رہا تھا، اور
اس کے بعد ایگزیکٹلی کیا کام کرتے یہ نام؟ یہ یہاں سے کانٹیکٹس بھی ڈیولپ کر کے دیتا رہا ہے ان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کو. یہاں پہ انفارمیشن بھی اب ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کر کے بھی دیتا رہا ہے. اس کے علاوہ اس نے کیا کیا ہے وہ میرے پوری طرح علم میں نہیں ہے. سو آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 اس کے تحت کیا ہو سکتا ہے عزیر بلوچ کے ساتھ؟ دیکھیں جو اسپیونیج کا کیس ہے اس میں سزائے موت تک سزا دی جا سکتی ہے. ٹھیک. اور باقی اگر اس کی سیورٹی جو کرائم کیا ہے اس کی اگر نوعیت کچھ ہلکی ہے تو قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس وقت عزیر بلوچ کو ایز پیپلز پارٹی ریپرزینٹیو دیکھا جا رہا ہے یا ایز انڈیویجول دیکھا جا رہا ہے؟ یہ پیپل پارٹی کا کام ہے کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. ریاست تو اس کو ایک کرمنل کے طور پہ دیکھے گی. ٹھیک. ایک ایسا آدمی جس کی تحقیقات میں ساری چیزیں پتہ ہیں اور جی آئی ٹی میں بھی یہ چیزیں سامنے آئی ہوئی ہیں جو رینجرز کے پاس ہے. رائٹ. تو یہ میں اس جی آئی ٹی کی بات نہیں کرتا جو کہ پولیس نے کی ہے یا پولیس کو کہہ کے کروائی گئی ہے جس میں کہ تبدیلیاں اور ہیرا پھیری بہت ساری ہوتی ہے. alleging کہ سندھ گورنمنٹ نے انٹرفیرنس کیا جس نے بھی کروائی, لیکن پولیس کی جو جی آئی ٹی ہے وہ اس میں بہت سارے ابہام کنیکشن نکل آتا ہے. ہو سکتا ہے. میں اس کے ڈائریکٹ چونکہ پریوی نہیں ہوں ان چیزوں کا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پولیس کے پاس جیسے ڈاکٹر آسم کے کیس کو برباد کیا انہوں نے اس کی جی آئی ٹی کو, اسی طرح اس کا بھی جی آئی ٹی کی ہے. لیکن جو اوریجنل جی آئی ٹیز ہیں وہ چونکہ رینجرز کے پاس ہیں تو اس کے سارے جو اسٹیٹمنٹس اس نے دیں وہ پتہ ہیں. اب اس میں اس کی روشنی میں اور باقی کلبوشن وغیرہ کی فراہم کردہ جو انفارمیشن اور چیزیں کنیکشنز بعد میں ہم نے ٹریس آؤٹ کیے ہیں اس کی روشنی میں اب اس آدمی کا ٹرائل ہوگا. رائٹ. اینڈ اگر ہم یہ بات کریں کہ کیوں پیپلز پارٹی سے کنیکشن کا کہا جاتا ہے, سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے اس وقت کے انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں, ہوم منسٹر کراچی کے, وہ کیا کہتے تھے عزیر کے حوالے سے. لیٹس واچ دیٹ. میں کہتا ہوں امن کمیٹی والے ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, ہمارے بچے ہیں. ہاں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں, شہید بھٹو کے سپاہی ہیں. جہاں امن کمیٹی والے کا خون بہے گا وہاں پیپلز پارٹی کا خون بہے گا. انیس ایڈوکیٹ صاحب, آپ بھی اس وقت کراچی میں موجود ہوں گے, کیا یہ عام تاثر نہیں تھا کہ عزیر بلوچ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے؟ کیا فریا عام تاثر کیا, یہ تو پیپلز پارٹی سے اس کا کنیکشن بہت واضح تھا. پیپلز پارٹی کے وزراء, پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ, سابق صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کی بہن ان کے گھروں پہ جاتی رہی ہیں, ان کی دعوتوں میں جاتی رہی ہیں, ان کے ساتھ ان کے روابط, اور پھر اس کے کہنے پر پیپلز پارٹی نے ٹکٹ کا جو لیاری میں ٹکٹ دیے اس کا اجرا. تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. ذوالفقار مرزا صاحب اپنی مرضی سے کیسے ایک دہشت گرد کو, ایک مافیا ڈان کو کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں اپنے طور پر کہ وہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہے بغیر کیونکہ ذوالفقار مرزا صاحب کوئی پیپلز پارٹی کے سربراہ تو نہیں تھے جو پالیسیز بناتے تھے. ذوالفقار مرزا صاحب اپنی مرضی سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہہ دیں کہ پیپلز پارٹی کا عزیر بلوچ یا امن کمیٹی اس کا حصہ ہے بغیر آشیرواد کے, بغیر اس کی کنفرمیشن کے, بغیر اجازت نامے کے, پارٹی کی ہائر اتھارٹی سے, پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے پوچھے بغیر وہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے. بٹ سر کیا اس وقت کسی کی یہ نالج میں ہوگا کہ یہ کسی اور ملک کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اس وقت آپ ایم کیو ایم میں تھے, ایم کیو ایم برملا بار بار عزیر بلوچ کے حوالے سے کنسرن بھی شو کرتی تھی, ذوالفقار مرزا کے حوالے سے بھی کرتی تھی. کیا اطلاع تھی, کیا وجہ تھی کہ اس وقت ایم کیو ایم کو خطرہ نظر آتا تھا عزیر بلوچ میں؟ دیکھیں اس وقت عزیر بلوچ کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا تھا اور اس کو مسلح کر کے اس کے پورے کراچی کے اندر ایک اس کی جو کراچی کی جو شکل بگاڑی جا رہی تھی, شیرشاہ مارکیٹ کا, کباڑی مارکیٹ کا واقعہ جس کے اندر عزیر بلوچ براہ راست ملوث تھا, جس میں درجنوں لوگوں کی گردنیں کاٹی گئیں, جانیں گئیں, شہید کیے گئے. پھر آپ کو علم ہوگا کہ باقاعدہ لوگوں کو اغوا کر کے جس بھیانک انداز سے عزیر بلوچ نے اور اس کے لوگوں نے, دہشت گردوں نے گردنیں کاٹ کے اور جسم کے نازک اعضاء کو کاٹ کر جس طریقے سے سڑکوں پہ پھینکا تھا, بسوں سے اتار کے نام باقاعدہ اس کو نشاندہی کر کے, تو اس وقت تو یہ چیز سامنے نہیں آئی تھی کہ عزیر بلوچ
ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن یہ ضرور آیا تھا کہ عزیر بلوچ BLA کے لیے کام کرتا ہے، BLA کے لیے کام کرنے کا مقصد را کے لیے کام کرتا ہے، اور یہ بات بالکل واضح طور پہ آئی تھی کہ جس طرح کراچی کو برباد کیا جا رہا تھا اور ایک پری پلان منصوبے کے تحت اس میں لگتا تھا کہ را دو طرف سے کام لے رہی ہے، ایک طرف سے MQM سے کام لے رہی ہے، دوسری طرف سے یعنی ایک طرف سے الطاف حسین سے کام لے رہی ہے، دوسری طرف سے وہ عزیر بلوچ سے بھی کام لے رہی ہے۔ اب اس کے اندر پیپلز پارٹی کتنی انوالو تھی یہ تو انویسٹیگیشن کے بعد، اور اب فوجی عدالت میں یہ معاملہ جا رہا ہے، فوجی عدالت میں جا رہا ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے نہ صرف تقاضے پورے ہوں گے اور صحیح صورتحال سامنے آئے گی کہ عزیر بلوچ کو کون کون سی غیر ملکی طاقتوں، ملک دشمن قوتوں کی حمایت حاصل تھی اور کس کے کہنے پر اور کس کی نالج میں تھا۔ انیس صاحب، اگر ہم پیپلز پارٹی کا موقف سنیں، ناصر حسین شاہ صاحب نے جو کہا، لیٹس لسن ٹو دیٹ. آئی وانٹ یو ٹو کامنٹ آن دیٹ. لیٹس لسن ٹو ناصر حسین شاہ. سیاسی رہنما تو اس کو کہہ ہی نہیں سکتے، بالکل دہشت گرد، چور اور اچکا، اور یہ جو کرمنل ہوتے ہیں دہشت گرد ہوتے ہیں، نہ ان کا دین ہوتا ہے، نہ ان کا ایمان ہوتا ہے، نہ ان کا ملک ہوتا ہے. اور اب جب یہ ملٹری کورٹس اس کا فیصلہ کریں گی یا انویسٹیگیشن کریں گی تو سب سامنے آ جائے گا. آپ کو یاد ہوگا اس وقت الیکشن تازہ ہوئے تھے، 2 سیٹیں ہمیں وہاں سے ملی تھیں، ہمارے انہی 2 MPAs کی اور MNA جو تھے ان کی دعوت تھی جس پہ عزیر بھی تھا. اب یہ غلطی سے کہہ لیں ہمارے ان جو ممبران ہیں کہ انہوں نے اس کو بھی انوائٹ کیا، وہاں پہ یہ تصاویر یا کلپس ضرور تھیں جو ہمارے لیڈر اور اکابرین کی تھیں پیپلز پارٹی کے، لیکن نہ اس کی کوئی دعوت تھی، نہ کوئی اس کی کبھی ہم نے دعوت کی ہے. انیس صاحب، معصومانہ ایکسپلینیشن سنی آپ نے پیپلز پارٹی کی. بہت ناصر شاہ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن انتہا سے زیادہ معصوم لگ رہے ہیں. ہر چیز کو جاننے کے بعد لیاری کا ہر تھانہ، کراچی کا لیاری کا ہر تھانہ SHO عزیر بلوچ کی مرضی سے، SSP DSP عزیر بلوچ کی مرضی سے پوسٹ کیے جاتے تھے، بغیر وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ کی مرضی کے بغیر. کیا عزیر بلوچ خود پوسٹنگ کرتا تھا؟ اور جس طریقے سے عزیر بلوچ کو پروٹوکول دیا جاتا تھا اور جس طریقے سے عزیر بلوچ کے سامنے پیپلز پارٹی کے وزراء حاضری بھرتے تھے، خود شرجیل میمن صاحب نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ وہ 10 دفعہ عزیر بلوچ کے گھر گئے ہیں اور ان کے دیگر وزراء نے سر میں گئی ہوں عزیر بلوچ کے گھر. مجھے تو یہی بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کے یہ ریپرزینٹیٹیو ہے، میں تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کا انٹرویو کرنے گئی تھی. یہی آج سوال ہے سر، یہی کنفیوژن ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کریم صاحب، کہ یہ ہمیں تو یہی پتا تھا یہ پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں، ہوم منسٹر یہ کہتے، تمام لیڈرز یہ کہتے، آج آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ چور تھا، لفنگا تھا، تو ہمیں کیوں آپ لوگوں نے یہ تاثر دیا تھا کہ آپ کے ممبر ہیں؟ آج سے 3 سال پہلے، 3 یا 4 سال پہلے اگر آپ کلپس دیکھیں نیوز پیپرز کی، میڈیا میں، تو ہم نے اس وقت کی کہہ دیا تھا کہ ہم بہت دور ہے اس سے. اب دوسری بات ہے کہ 2 چیزوں کو آپ مکس کر رہی ہیں. پہلی بات تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک نیشنل پارٹی ہے، پیٹریوٹک پارٹی ہے، تو کائنڈلی آپ جو ہے جوڑے مت پیپلز پارٹی کو. یہ جو تاثر آپ دے رہی ہیں آپ کے پروگرام میں، ایک آپ کے ریپرزینٹیٹیو ہے DGISPR نے کہا کہ ان کے اوپر مقدمہ ہو رہا ہے. میں نے تو کوئی بات نہیں کی. DGISPR ہمارے لیے احترام ہے، مگر کوئی خدا نہیں ہے. لیٹ اس اسپیک. نہیں آپ یہ تاثر دے رہی ہیں معذرت سے. نہیں بالکل آپ کا پروگرام یہی کہہ رہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا ہے. آپ یہ تاثر دے رہی ہیں کہ وہ ایجنٹ ہے فلانے ملک کا، اس لیے ہمارے تعلقات ہے. مجھے بات کرنے میری بات، آپ سب حملہ آور ہو رہے ہیں. نہیں آپ سب حملہ آور ہو رہے ہیں. میری بات سنیں، پیپلز پارٹی کی بات سنیں. نمبر 1 بات، ہم نے بہت پہلے ڈسٹنس کیا تھا. نمبر 2 بات، وہ ہمارا نہیں ہے. But he was with you. So distance کرنے کا مطلب تو یہ ہے. دیکھیں بات سنیں، he was not پیپلز پارٹی ممبر. میں بہت پرانا آدمی ہوں، میں نے بھی لیاری میں 20 سال ایز اے سائیکٹرسٹ پریکٹس کی ہے. ان لیاری سر کیسے آپ کو عزیر بلوچ کا نہیں پتا؟ ان کے ساتھ جو خاتون ہمیں انٹرویو کرانے لے کے گئی تھی وہ آپ کی ٹکٹ پہ ایم پی بن گئی. میری بات سنیں، سارے پاکستان میں حلقے ہیں،
ہر حلقے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. سر سنیا ناز بلوچ کا نام جانتے ہوں گے؟ کس کا؟ سنیا ناز بلوچ. میری بات سنیں. وہ ہمیں لے کے گئی تھی عزیر بلوچ کا انٹرویو کرانے, بعد میں وہ انہیں آپ نے ٹکٹ دے دیا. میری بات سنیں, میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایک پیٹریوٹک نیشنلسٹ پارٹی ہے, نیشنل پارٹی ہے. سر ابھی سوال ہی نہیں اٹھایا ہم نے, ہم اترا ہی نہیں. نہیں تو ہم اس سے تعلق نہیں ہے. اور یہ سائیں قائم علی صاحب بھی کہہ چکے ہیں. اس کے لیے عدی فریال کا بھی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. اس کے لیے دیگر ہمارے جو معتبرین ہیں, اس کے لیے صدر آصف علی زرداری کا بھی اسٹیٹمنٹ ہے. عزیر بلوچ کو پتا تھا کہ آپ لوگ اس سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں؟ بالکل, ہم اس سے تعلق نہیں ہے. جب آصف زرداری کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, مینس ختم ہے نا. we'll show you عزیر بلوچ کے اوپر کیا تاثر تھا. میں نے جب انٹرویو کیا ان کا, اور اس وقت جو کلیم کر رہے ہیں ناصر صاحب کی باؤنٹی تھی, اس پہ بڑی انٹرسٹنگ. I'll tell you after the break, but watch عزیر بلوچ before you go on the break. بتائیے گا عزیر بلوچ صاحب, 18 اکتوبر کو آپ کہاں تھے؟ شمیلہ صاحبہ کا کہنا ہے کہ آپ نے نہیں ہیلپ کی تھی بیوی کی اس وقت. دیکھو اس دوران ہم شہید سردار عبدالرحمن سیکورٹی میں تھے, بی بی کا ہم پیچھے تھے سیکورٹی میں الگ الگ. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ پوچھتا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی کا اوپر جب برائیاں آتی ہیں تو اس دوران یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ سب بھاگ کے چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے سارا جو ہے پیس لیاری والے کرتے ہیں. اینڈ ویلکم بیک. کریم صاحب, آپ وقفے پہ جانے سے پہلے عزیر بلوچ کے اوپر یہی تاثر تھا, وہ کہہ رہے میں بی بی کی سیکیورٹی میں موجود تھا وہاں پر. میری بات سنیں, بی بی 160-70 آدمی شہید ہوئے, جب ایک تو شہید ہوئے ایک زخمی ہوئے. میں آپ کو تھوڑا بتا دوں, یہ بات سے بات ہوئی ہے. جو زخمی ہوئے تھے ان سب کا انچارج میں تھا, اور جو شہید ہوئے تھے ان کی ڈیڈ باڈیز کا ایک میں اور ایک اور بندہ تھا. جو ڈیڈ باڈیز جو ان آئیڈینٹیفائی ہوئی بی بی کی شہادت کے بعد گڑی خدا بخش میں جو تدفین تھی, اس میں بھی میں ہی تھا شریک. تو پیپلز پارٹی کے ورکرز شہید ہوئے تھے, لیاری گینگسٹرز نہیں ہوئے تھے شہید. ٹھیک ہے. دوسری بات, میری بات سنیں, میری جو 160 آدمی جو شہید ہوئے تھے وہ بی بی کے کارڈن کر کے بیٹھے تھے. وہ پارٹی کے ورکرز تھے سیاچن سے لے کر کراچی تک. ٹھیک ہے نا. اور یہ آپ اس وقت کے اخبارات میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تھا یا نہیں تھا, آئی ڈونٹ نو. اگر ہوتے تو شہید ہو جاتے. اگر ہوتے تو اس وقت جو 160 آدمی جو بی بی کو کارڈن کر رہے تھے جو شہید ہو گئے ہمارے ورکرز, اس میں یہ بھی ہوتا. تو اب اس طرح کہنا, کلیم کرنا کہ بھائی میں یہ تھا, میں جو کلیم کر رہا ہوں وہ آپ چیک اپ کر سکتی ہے پارٹی لیڈرشپ سے. مجھے کیا پیپلز پارٹی نے کویسچن کیا جس وقت یہ انٹرویو ہو رہا تھا, رحمان ملک صاحب نے اس کے بعد آ کے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ان کے سر پہ باؤنٹی ہے, آپ نے ان کا انٹرویو کیسے کر لیا, ان کو نہیں پکڑا. دیکھیں وہ انٹیریئر منسٹر تھے, اس کو پکڑا کیوں نہیں, گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اگر تو دیکھیں, ایک حلقے ہوتے ہیں, حلقے میں 6-6 لاکھ ہوتے ہیں لوگ, 5-5 لاکھ ہوتے ہیں, رابطے ہوتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کوئی بھارتی ایجنٹ ہے, کوئی ایرانی ایجنٹ ہے. کلیمنگ کہ میں پیپلز پارٹی کا ممبر ہوں. بہت سے لوگ ایسے, بہت سے پنڈی میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے, بلوچستان میں ملیں گے, ہمارے اندرون سندھ میں ملیں گے, جو کلیم کرتے ہیں جو کہ ہم پیپلز پارٹی کے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اوکے, لیٹس گو ٹو علی زیدی صاحب. علی زیدی صاحب, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے عزیر بلوچ سے. سو عزیر بلوچ انڈیویجول کیپیسٹی میں کیا پھر آپ کے خیال سے کام کر رہا تھا اور اپنی تاثر غلط دے رہا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے؟ فریہ, میں بڑی دیر سے کانورسیشن سن رہا تھا. یہ عزیر بلوچ کا پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں ہے. یہ اگر پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں, یہ وہی بات ہو گئی کہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم کہے کہ ہمارا سہولت مرزا سے کوئی تعلق نہیں. مطلب یہ بہت سمپل ہے, اٹس ایگزیکٹلی دا سیم. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اچھا یہ اویس مظفر کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس سے تو تعلق ہے نا. اس کا نام کیا ہے دوسرا, ٹپی. وہ بھی لیاری سے الیکشن لڑنے جا رہا تھا انہی کے زمانے میں. دیٹ از واٹ از فرسٹ پرائیورٹی واز. عزیر بلوچ سے پیپلز پارٹی والوں کے لوگوں نے, انکلوڈنگ ان کی جو زرداری صاحب کی جو بہن ہے عدی صاحبہ جن کو کہتے ہیں تالپور صاحبہ, انکلوڈنگ شرجیل میمن, انکلوڈنگ یہ ساروں نے مل کے سارے کرمنل ایکٹیویٹی اس سے کروائی, اس کو پروٹیکشن دیتے رہے.
ان کی ناک کے اندر ہی ہوتا رہا. 2012 میں جب پریشر بہت بلڈ اپ ہو گیا, انہوں نے اس کے بعد اس کے اوپر آپریشن شروع کرنے کی کوشش کی, پھر وہ آپریشن ان کو اور پولیٹیکل پریشر پہ روکنا پڑا. 2013 کے الیکشن میں عزیر بلوچ کے ہینڈ پکڈ کینڈیڈیٹس وہاں سے لیاری سے الیکٹ ہوئے. لیاری کے اندر ایک طرف عزیر بلوچ کو کرمنل کہتے ہیں, لیاری کے اندر ایک طرف عزیر بلوچ کو ہیرو بھی مانتے تھے لوگ, کیونکہ وہ لیاری میں انہوں نے تو کام ہی کوئی نہیں کیا تھا, دھیلے کا بھی کام نہیں کیا. آپ آج چلے جائیں لیاری میں 4 منزل اوپر تک تو ٹریش پڑا ہوا ہے. اب تو عزیر بلوچ نہیں ہے نا, اب تو کر لیں کام. تو انہوں نے تو کبھی کام کیا نہیں, وہ رابن ہوڈ بن گیا تھا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کرمنل نہیں ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ایرانی ایجنٹ ہے کہ راک ایجنٹ ہے, وہ تو فوج نے اس کو اٹھا لیا ہے اسپیوناج میں. جو اس کے ساتھ ہونا چاہیے, اگر وہ کرمنل ہے, اسپائی ہے تو وہ ہوئے. لیکن لیاری میں تو اس کو لوگ ہیرو بھی مانتے تھے کیونکہ ان کا کام کرتا تھا. اس کی ان سے لڑائی, ایک سیکنڈ, اس کی ان سے لڑائی, اس کی سولت مرزا کو بھی ہیرو مانتے تھے. سولت مرزا کو بھی ایم کیو ایم والے ہیرو مارتے تھے کیونکہ وہ الطاف حسین کے کہنے پہ قتل و غارت کرتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں نہیں مانتا تھا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پیپل کنیکٹڈ ٹو ہم. ناؤ بات یہ ہے کہ ان کے اوپر جب اتنا پریشر آ گیا, اگر عزیر بلوچ نے جو اپنا جو جی آئی ٹی کے اندر بیان دیا ہے, جو کہ پاکستان کے سارے اخباروں میں آیا ہے, آپ ذرا وہ پڑھ لیں. اس نے بتایا کہ کس منسٹر کے لیے زمین کھلوانے پہ 60 لاکھ لیے, کس منسٹر سے 40 لاکھ لیے, کس منسٹر پہ قبضے کرائے. آج کی ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے, ایک صاحب بڑی ٹویٹ کرتے ہیں جو کہ اکثر وہ نکل آتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. انہوں نے ٹویٹ کیے کہ عزیر بلوچ نے, ایک ٹویٹ ہے ان کی, میں ان کا ابھی آپ کو ٹویٹ بھیج بھی دوں گا, آپ دکھا دیجیے گا, کہ زرداری صاحب کے کہنے, انہوں نے اس نے وہ کیا ہے اپنا انکشاف کیا ہے, جو بھی اس نے انویسٹیگیشن میں بتایا کہ وہ جو ان کا جو جس کو ایک قتل کیا گیا تھا, جو ان کا باڈی گارڈ تھا بے نظیر صاحبہ کا, شہید کا, جو ان کے پیچھے کھڑا تھا, وہ بھی عزیر بلوچ نے مروایا زرداری کے کہنے پہ. سو کہنے کا مقصد ہے یہ تو, کیا نام تھا ان کا, خالد بادشاہ. جی 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 جی, ان کو بھی اس نے عزیر بلوچ نے مروایا. تو یہ تو ساروں کا شہنشاہ, وہ یہ تو ساروں کو پتا ہے کہ عزیر بلوچ کرمنل تھا. کراچی میں یہ بھی ساروں کو پتا ہے سولت مرزا کرمنل تھا. ان کے کہہ دینے سے کہ یہ ہمارے ساتھ عزیر بلوچ کبھی پریٹینڈ بھی نہیں کرتا تھا, ادروائز وہ بڑا کلیئرلی کہ اپنے آپ تاثر یہی دیتے تھے. جی وہ اپنا تاثر صاف بتاتے تھے. ٹھیک, ان کا تاثر یہی تھا. علاقے میں لوگ ڈرتے تھے, ان سے بات کرنا کا مشکل تھا, وہاں تک جاتے ہوئے لوگ ڈر رہے تھے, بڑی وہاں پہ سیکیورٹی تھی, پورا نظر آتا ہے. تو خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے جنرل صاحب. لیکن اب سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں واقعی ایک بڑی پارٹی ہے, کوئی بھی کسی کو پلانٹ کرا سکتا ہے. اگر وہ غیر ملکی ایجنٹ تھے تو وہ ایجنسیز تو کر سکتی ہیں پلانٹ. ایک اور بھی بات کہوں اس کے عزیر بلوچ کے بارے میں, تو یہ جو گینگسٹرز لیاری کے الف بے جم جو بھی رہے ہیں, ان پر یہ ذمہ داری بھی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جو بھی سیپریٹسٹ بلوچ وہاں آئیں ان کو پکڑ کے ان کے حوالے کرے. تو ان سے تو ہر آدمی نے کام لیا ہے, یہ تو اخباروں میں رپورٹ ہے, اس پر آپ کیوں نہیں ڈسکس کرتے ہیں؟ نہیں میں نہیں کہتا ہوں, اخباروں میں چھپا ہے, یہ اخباروں میں چھپا ہے کہ بلوچ نیشنلسٹ جو بھی لیاری میں یا کراچی میں آئے گا, ان پر یہ ذمہ داری تھی کہ ان کو پکڑ کر لا انفورسنگ ایجنسیز کے حوالے کرے. یہ تو ہر اخباروں میں چھپا ہے, یہ بات ہر وقت چھپا ہے. ان کا یہ چھپا ہے کہ عزیر بلوچ نے یہ پھر ان سے تو ہر آدمی نے کام لیا ہے نا. میرا کہنے کا مطلب ہے ان گینگسٹر سے تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی کام لیا ہے نا کہ بھائی جو بھی بلوچ نیشنلسٹ آئے کراچی میں ان کو پکڑ کر ان کے حوالے کرو. یہ تو اخباروں میں چھپا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تو پیسوں پر کام کرتے ہیں, ان سے تو ہر آدمی کام لے سکتا ہے. یہ پہلے ایک زمانے میں ایم کیو ایم کی طرف بھی چلے گئے تھے, وہاں لیاری میں جو گینگسٹرز ہیں ایم کیو ایم کے بھی سپورٹر ہیں. اچھا یہ جو قائم خانی یہ جو پاک سرزمین کے بعد جو کرتے ہیں 35,000 لوگ یا 20,000 یا 15,000 لوگ کراچی میں ہر کمیونٹی کے جو قتل ہوئے, شہید ہوئے, اور یہ جو ایم کیو ایم نے جنم لیا جماعت اسلامی کے وطن سے, اور ساری کراچی کے جو پیسے جو بزنس جو سارا وہاں ہوا, ایم کیو ایم کو بنانے والے وہ تھے کہ ہانگ کانگ جا رہا تھا اور وہ امریکنز کو یہاں جگہ چاہیے تھی. پھر 92 میں جو ہے گلف میں آ گئے, ایک منٹ میری عوام کو پتہ چلے, نہیں میں 92 کے بعد جب وہ ضرورت نہیں رہی تو ان کو ایم کیو ایم سے جان چھڑانا پڑی. پہلے بنانے والے جو تھے انہوں نے بنایا, اور وہ اس لیے بنایا کہ تباہ برباد کرنا تھا. ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے
وہ کراچی کو الگ ملک بنا رہی ہے. انہوں نے ان کو پالا, پرویز مشرف نے پالا, ضیاءالحق نے پالا. اس کے کنیکشن کا مطلب ہے کہ آپ بات سب کی کریں نا. پنجاب میں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز بیٹھے ہیں, جو اسٹیٹ ایکٹرز بیٹھے ہیں, سیکریٹرین آرگنائزیشن بیٹھی ہے, اس کو نواز شریف والوں کی سپورٹ رہی ہے, ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ رہی ہے, اس پر بھی بات کریں. صرف پیپلز پارٹی پہ آپ کیوں بات کرتی ہے؟ بڑی خطرناک, کیونکہ سر آج کی سٹوری بات کرتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نارم ہے پاکستان میں, ایسے تو سب کرتے ہیں. میں ایک چیز کروں, دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو اون کیا تھا ذوالفقار مرزا نے, اور انہوں نے جو بھی آپ نے کلپ بھی سنائی, اور بڑا شد و مت سے انہوں نے کہا کہ یہ امن کمیٹی ساری جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں اور یہ ہے وہ ہے. تو میرا خیال ہے ذوالفقار مرزا اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکے گا. لیکن جو خواجہ صاحب بات کر رہے ہیں, میں اس میں یہ ذرا واضح کر دوں, ایک آدمی کو آپ استعمال کرتے ہیں قتل کرنے کے لیے, ایک آدمی کو آپ استعمال کرتے ہیں ملک کے خلاف جاسوسی کرنے کے لیے, ایک اور ادارہ وہ اس کو استعمال کرتا ہے ملک کے خلاف کام کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے. تو کیا یہ تینوں چیزیں برابر ہیں؟ آپ نہیں, جب اس کے کرتوت کھلتے ہیں سامنے آتے ہیں, دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ کہ وہ کام نہیں کرتا رہا, اس کا کوئی کسی سے ایسا تعلق نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پہ میں تو ایک پیپلز پارٹی کے لیے ہے تو جسٹیفائی بات ہے. نہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ پھر صحیح ہے. نہیں, ذوالفقار مرزا کہہ رہا ہے نا, ذوالفقار مرزا کہہ رہا ہے آپ کی تصویریں بولتی ہیں. اچھا, آپ میری تصویر دکھا دیں, آپ میری تصویر دکھا دیں. ہمارا تو آدمی نہیں, جس کا بھی ہے, جس کا بھی آدمی ہے, اس نے جو تقریر کی ہوئی ہے وہ اس وقت پیپلز پارٹی کا آدمی تھا. ذوالفقار مرزا نے جب کی ہے تقریر اور اس نے کہا جی امن کمیٹی کا آدمی, اس وقت تو ہوم منسٹر تھا. یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور استعمال کر رہا ہے تو اس کا ثبوت لے آئیں. میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ وہاں پہ ثبوت نہیں, اس پر بھی آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نہیں, آپ سب لوگوں کی تصویریں لڈو کھاتے ساتھ اس کے بیٹھے ہوئے سارے, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہے, یہ چیز غلط ہے. دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے, دیکھیں نا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کی تصویریں ہیں ان کو اس کی ایکٹیویٹیز کا نہ پتا ہو. یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن اس کا یہ کہنا کہ جی ہم جانتے نہیں یہ کون ہے, تو وہ تو غلط ہے نا. اب آپ وہاں سے ڈھونڈتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ بھی تھی, فلان بھی تھا, یہ تو بالکل غلط باتیں جو میں بتا رہا ہوں. یہ ہر جگہ کو پتہ ہے کہ بلوچ ہر جگہ کو پتہ, تو مجھے ایک بھی ثبوت دکھا دو. ہر جگہ کو پتہ تو ایک ثبوت دکھا دو مجھے. آپ اس وقت ثبوت بولتے ہیں, پیپلز پارٹی بولتی ہے تو ثبوت نہیں ہے. نہیں, تو ثبوت تو آپ کے منہ بولتے ثبوت ہیں. آپ کے ثبوت تو اس طرح بول رہے ہیں جس طرح کے لاؤڈ اسپیکر پہ بولتا ہے کوئی. آپ باعث بھی کوئی رکھتا ہے کہ پیپلز پارٹی صحیح نہیں ہے. باعث کی بات نہیں ہے, تصویریں ہم نے کھنچوائی ہیں جا کے, یا آپ نے کھنچوائی ہیں, دعوتیں آپ نے اٹینڈ کی, آپ کے لوگوں نے, ہم نے کی ہیں. یہ کو باتیں کرنے کی, یہ آپ کا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس سچ کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو روزے روشن کی طرف بول رہا ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں غلط ہے, کہنے کی بات نہیں ہے. آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں, آپ کی تصویریں کہہ رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ استعمال کیا وہ کہہ رہے ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں ادھر سے انیس ایڈوکیٹ کہہ رہا ہے, ادھر علی زیدی کہہ رہا ہے, میں اکیلا کہہ رہا ہوں. علی زیدی تو بائسڈ آدمی ہے, اس کو کیا سارا پاکستان بائسڈ ہے. یہ وہ ہیں جو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو انیس ایڈوکیٹ نے جو باتیں بتائی ہیں, وطن سے نکلے ہیں, جن کو کراچی الگ ملک بنایا تھا, جب بن نہیں سکا امریکہ نے ہاتھ نکالا. میں نے تو صرف ذوالفقار مرزا کی تقریر کی بات کی ہے نا. انیس ایڈوکیٹ نے جو کہانیاں سنائی ہیں وہ ذرا اس کا جواب دیں خواجہ صاحب. یہ بات تو صحیح ہے انیس ایڈوکیٹ صاحب, لیکن پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے, جو اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ کو آواز نہیں آئی سینٹر صاحب کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ سب نے استعمال کیا عزیر بلوچ کو, انکلوڈنگ دا اسٹیبلشمنٹ, اور ایک وقت میں وہ MQM کے قریب بھی تھے, جن کے یہ ممبر ہیں. اب خواجہ صاحب بول رہے تھے تو میں بہت اطمینان سے سن رہا تھا, اور میں بیچ میں نہیں دخل اندازی کر رہا تھا. دیکھیں, ابھی علی زیدی صاحب نے بہت اچھی بات کی. مجھے آواز نہیں آ رہی. 2012 الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی عزیر بلوچ اور اس کی ٹیم پر ہیڈ منی لگاتی ہے, اور الیکشن جب قریب آتے ہیں تو تمام مقدمات واپس لیے جاتے ہیں اور ہیڈ منی واپس لی جاتی ہے. علی زیدی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ بالکل اس وقت پیپلز پارٹی اس خوف کا شکار ہے کہ آج کہہ رہی, بھائی آپ کا کارکن تھا, آپ کہیں بھائی کارکن تھا, غلط دھندوں میں پڑ گیا تھا, آپ تو خوف کے مارے اس سے, ہوگا. ہم نے ماشاء اللہ کا مقابلہ کیا ہے, کیا خوف کریں گے؟ خوف آپ ہے, آپ خوف کے مارے جو کچھ کر رہے ہیں وہ بات کریں. ہم نے یہ سب چیزیں دیکھی ہوئی ہیں.
ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے, آنے والے دنوں میں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. آپ سمجھے, آپ اپنی بات کریں. مسلم لیگ نون میں دم نہیں ہے, آپ میں نہیں ہے, پی ٹی آئی میں دم نہیں ہے, ہم میں دم ہے. ہم نے مقابلے کیے, ہم کریں گے فیوچر میں. غلط بات ہے, پاکستان کے لیے جتنی قربانیاں کی آپ لوگوں نے دی ہے, کیا قربانیاں ڈاکٹر صاحب جنگ کو آپ نے لوٹا پلانٹڈ آپ لوگ. فریا مجھے بات مکمل کرنے دیں, مجھے بات مکمل کرنے دیں. صاحب بات ختم کر لیں. جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب شریف آدمی ہیں, یہ تو فوراً جنگ کے لیے تیار ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو کوئی جنگ نہیں ہو رہی ڈاکٹر صاحب, میں ایک جنرل گفتگو کر رہا ہوں, اور آپ جب گفتگو کر رہے تھے میں آپ کی بات تسلی سے سن رہا تھا. تو تھوڑا سا حوصلہ رکھا کریں اور سننے کی عادت بھی ڈالا کریں ہر چیز کو. ہم تو حوصلہ رکھتے ہیں نا, بیچ میں نہ بولے نا آپ. میری میں بات ختم کر لیں. بات یہ ہے کہ جب کوئی مشکل پڑے آپ پہلے اس کو پچکار کے اس کو استعمال کریں. میں نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ علم ہے کہ وہ را سے یا ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی سے روابط میں تھا, میں نے یہ بات نہیں کی. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس سے تمام جرائم پیپلز پارٹی نے کرائے, پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے کرائے. یہاں تک الزام آیا کہ خالد شہنشاہ کا مرڈر بھی اس سے کروایا, اور بھی بہت سے دھندے کروائے. تو جب آپ ایک کو استعمال کر رہے ہیں اور استعمال کر کے پھینک رہے ہیں اس کو, پھر جب وہ مشکل میں پڑ رہا ہے تو آپ میں ہمت ہونی چاہیے. آپ کہیں, ہم آج کہتے ہیں نا, کھل کر کہتے ہیں کہ ہم الطاف حسین کے ساتھ تھے, الطاف حسین را کا ایجنٹ ہے, اس کے کچھ گناہوں میں ہم بھی شامل رہے ہیں, ہم شامل رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں. آپ تو بزدلوں کی طرح بھاگتے ہیں, اور جب کوئی مشکل میں پڑ جاتا ہے آپ کہتے ہیں ہمارا جی تعلق ہی نہیں تھا. جتنے بھتہ خور اور مافیاز کے لوگ آپ کے پکڑے جا رہے ہیں کرپشن میں, آپ پھر بیک ڈور سے ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. تو یہ نہ کریں. تو عزیر بلوچ کا کردار. سیٹر صاحب کوئی ٹیکسٹ کر رہے ہیں سر, وہ آپ سے بات کر رہے تھے, اگر آپ سن لیتے ان کی بات. we'll take a break, keep watching Today with Faria. اینڈ ویلکم بیک. علی زیدی صاحب, جو بات انیس ایڈوکیٹ صاحب نے کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو کھل کر کہا کہ ہمارے ساتھ ماضی میں غلطی ہوئی, ہم نے غلط کام بھی کیے ہیں غلط جگہ پہ رہ کر, بٹ دین وی کیم آؤٹ آف اٹ. سو کیا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس وقت؟ میں آپ کو چاہوں گی پہلے کہ ہم دیکھیں فارمر پریزیڈنٹ نے اس حوالے سے کیا کہا ہے. پیپلز پارٹی کے لیے عزیر بلوچ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ لیٹس لسن ٹو دی فارمر پاکستان آصف زرداری. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ الطاف حسین کے بعد آپ کی بھی باری آ سکتی ہے؟ ان کے لیے ایک سہولت مرزا صاحب نے بیان دیا, تو کچھ دنوں میں اگر عزیر بلوچ پاکستان آ گئے تو ہو سکتا ہے عزیر بلوچ آپ کے خلاف بیان دے دیں. پہلی بات تو عزیر بلوچ کا اور ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. اچھا, پیپلز پارٹی میں کبھی رہے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی حالات ہوں گے آدمی اس کو فیس کرے گا. عزیر بلوچ پیپلز امن کمیٹی میں تھے, تو پیپلز امن کمیٹی کا بھی پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں؟ کوئی واسطہ نہیں. تو ان کی جو آپ کی پارٹی کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ تصویریں, پریس کانفرنسز, اس کا کیا کریں گے؟ انڈیویجولی آپ کسی جگہ بھی جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی پارٹی والے ان کے پاس بھی گئے ہوں, یا ان سے کہ ایریا جب لیاری میں گئے ہوں تو ان کی ملاقات ہو گئی ہو. علی زیدی صاحب, آپ اس کا جواب چاہتی ہیں کامیڈی پروگرام کا؟ یہ وہ شخص, ایک سیکنڈ سر جی, ایک سیکنڈ فریا, یہ وہی شخص ہے جو ٹی وی پہ بہتا تھا سیاسی بیان ہے. پہلے اس نے شروع کیا تھا, یہ تو بعد میں کہا نواز شریف کے وکیل نے. انہوں نے کہا سیاسی وعدہ ہے, انہوں نے کہا کوئی, میں نے تو سیاسی وعدہ کیا تھا, کوئی قرآن اور حدیث تو نہیں ہے. یہ تو وہ شخص ہیں, یہ تو ایک منٹ میں بدل جائے گا. سیاسی بیان تو عمران خان نے بھی دیا تھا نا. میری بات سنیں, آپ کیا کمپیئر کر رہی ہیں؟ قتل کیے کروائے ہیں, ملک کو لوٹا ہے, پاکستان کے خلاف کام کیا ہے. میں کریڈٹ دیتا ہوں انیس قائم خانی کو, میں آن ایئر دینا چاہتا ہوں. میں ان کا بڑا مخالف رہا ہوں, ان کو پتہ ہے میں کتنی مخالفت کرتا رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے ایڈمٹ کیا, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو بھی, اور مصطفیٰ کمال کو بھی پبلکلی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ کھل کے بات کر رہے ہیں. لیکن انیس بھائی کو یاد ہے کہ میں 2007 سے یہ باتیں کر رہا ہوں. یہ انیس بھائی اس کی گواہی دیں کہ میں آج اپریشیٹ کر رہا ہوں. I was very happy to hear what he said.
میرا یہ الگ جماعت ہے, میں پی ٹی آئی میں ہوں, اسی میں رہوں گا, اسی میں مروں گا, لیکن یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی. یہ تو ایڈمٹ ہی نہیں کرتے, یہ تو ایڈمٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, یہ تو ایسے چھپتے ہیں جا کے دل میں, جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں. ارے آپ کا تعلق نہیں, آپ کی بہن اس کے فنکشن میں گئی تھی میرے بھائی, جو پوری پارٹی چلاتی ہیں, آپ کا تعلق کیسے نہیں ہے؟ اچھا مجھے بتا دیں ذوالفقار مرزا, اچھا میری آخری, میرا ایک سوال فریا, میرا ایک سوال, سوری مجھے سب سے کم ٹائم ملا, میرا سوال سن لیں. کیا ذوالفقار مرزا جنہوں نے جو باتیں کی ہیں آج, جو وہ باتیں کرتے ہیں زرداری کے جو کھولی ہے کتابیں, لیکن جب عزیر بلوچ تھا تو کیا ذوالفقار مرزا ایم کیو ایم کے, پی ایس پی کے, پیپلز پارٹی کے, سوری پی ایم ایل این کے, پی ٹی آئی کے, جماعت کس کے انٹیریئر منسٹر تھے؟ کیا فوج کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, یہ بات ٹھیک ہے. ایز ہوم منسٹر آف پیپلز پارٹی انہوں نے کلیم کیا یہ ان کے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے تھرو ہی رابطے تھے میڈیا کے. میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ میرا رابطہ بھی پیپلز پارٹی کے تھرو ہوا ہے عزیر بلوچ سے. سو یہ تمام میڈیا کے اینکرز آپ کو یہ بتائیں گے, جس نے اس کو انٹرویو کیا وہ یہ بتائیں گے. لیاری میں ہم ملے ان سے پیپلز پارٹی کے لیڈر سمجھ کر تھے. سو یہ کنفیوژن ہے یا جو بھی ہے, بٹ کیا اس میں اب تحقیق کون کرے گا اکارڈنگ ٹو یو علی زیدی صاحب؟ دیکھیے اب یہ چلا گیا فوج کے پاس, ان کی جے آئی ٹی جب بنتی ہے نا کسی کی بھی, تو جے آئی ٹی میں سارے انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہوتی ہیں, رینجرز بھی ہوتی ہے, آئی ایس آئی بھی ہوتی ہے, ایم آئی بھی ہوتی ہے, ایف آئی اے بھی ہوتی ہے, پولیس بھی ہوتی ہے, سی آئی ٹی, سب مل کے جے آئی ٹی بناتے ہیں. آپ جے آئی ٹی کی رپورٹس تو پڑھیں. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان میں جے آئی ٹی کی رپورٹس بھی جھوٹی ہیں؟ مطلب یہ تو وہ بات ہو گئی تھی, ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ ہوا ہی نہیں تھا, اس کا ثبوت ہی کوئی نہیں ہے, جیسے وہ پی ایم ایل این والے کہتے ہیں. اصل میں تو ان کی پوزیشنز کبھی بدلی نہیں ہے نا. میں جو ایکچولی یہ جنرل صاحب بیٹھے ہوئے, میں ایک پروگرام میں نے اور بھی کہا, اتفاق سے ساتھ تھے. اصل میں پرابلم کیا ہے؟ اصل میں پرابلم یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران کی تو پوزیشن کبھی بدلی نہیں ہے. یہ نواز شریف پہلے دن سے میگا پروجیکٹ اناؤنس کر کے کمیشن کھاتا ہے, زرداری کوئی اناؤنس نہیں کرتا پھر بھی سارا کمیشن کھاتا ہے, الطاف حسین تو قتل و غارت کراتا ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب, اینڈ لیٹ می جسٹ بفور آئی سے اٹ, جب کوئی وردی پہنتا ہے نا, یہ بڑی پرائیڈ اور ویلر کی بات ہے کہ جو پاکستان آرمی کا جوان جنرل بن جائے, لیفٹیننٹ جنرل, جو کوئی لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے اس کے تو چانس ہوتا ہے چیف بننے کا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن سن لیں پلیز, لیکن سن لیں, لیکن جو کیا مشرف کو نہیں پتا تھا کہ ایم کیو ایم کے اندر سہولت مرزا ہے, یہ کیا راحیل شریف نے یہاں کے صفائی کی؟ ٹھیک ہے, یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, that's a fair point, but جنرل صاحب یہ جو علی زیدی صاحب بات کریں, but is that we know there is a civil military divide, اس ملک میں بڑے تلخ تجربات ہو چکے ہیں. کیا ملٹری یہ انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے کہ کس سیاسی جماعت سے تعلق تھا عزیر بلوچ کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایسپینیج کیس کے جو کیس ہے اس میں اگر کنیکشن نکلا کسی کا بھی, وہ پولیٹیکل پارٹی سے ہو یا کسی سے بھی ہو, اس کو اٹھا لیا جائے گا. یہ میں آپ کو واضح بتا دوں. اٹھا لیا جائے گا؟ ہاں, اس کو اٹھا کے اس کو اسی طرح جیسے عزیر کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. اس کو بھی انویسٹیگیشن میں اس طرح شامل کیا جائے گا. کچھ 3 لوگ مسنگ ہیں, ان کا کوئی ادھر تعلق نہیں, ان کا مجھے نہیں علم ہے. جب میں بڑا آپ کو بالکل مطلب ایمان کی روح سے یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے اس کا قطعاً کوئی علم نہیں ہے. لیکن یہ جو قصہ ہے ایسپیناج کا پورا نیٹ ورک ہوتا ہے. اس کو آپ نے کیونکہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں لوگ, کسی نے اس کو انٹروڈیوس کرایا ہوگا ایرانیوں سے, کسی نے اس کو ادھر بھجوانے کا رستہ دیا ہوگا, کوئی آگے پیسے دے رہا ہوگا اس کو کہ تم نے فلاں جگہ جانا ہے, اس میں کچھ ایرانی ہوں گے, کچھ یہاں کا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ پولیٹیشین میں سے یا پولیٹیکل پارٹی میں سے کوئی نہ ہو, کوئی فیسیلیٹیٹر باہر ہو اس کا بلوچ کمیونٹی میں سے یا کوئی اور, یہ ساری چیزیں تو وہ سامنے آئیں گی. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, جو جے آئی ٹی رینجرز کے پاس ہے, جو یہ 90 دن رکھا گیا تھا اور اس کی جے آئی ٹی کی گئی تھی, اس میں تو اس نے اپنے ایک کرمنل ایکٹیویٹیز نے کی ہے, جو بھی کرائم کیا ہے اس کا ایک کا لنک بتایا ہے کہ میں نے کس کے کہنے پہ کیا اور کیا کیا ہے. سو وہ بڑی کمپریہنسو چیز ہے. کاش وہ پبلک ہو جائے, کاش وہ دے دی جائے. وہ میرا خیال ہے منسٹر آف انٹیریئر میں چودھری نثار صاحب کے پاس پڑی ہوگی وہ چیز. تو اگر حکومت مناسب سمجھے, ہاں اگر کنیکشن سارے موجود ہیں تو ہونا چاہیے تاکہ عوام کو بھی پتہ لگے اور لوگوں کو پتہ لگے کہ ان کے اوپر کیا ایلیگیشنز ہیں, وہ ڈیفینڈ کر سکے, ان کا پوائنٹ آف ویو سامنے آئے. جس پہ لارجر سوال یہ بن جانی ایڈوکیٹ صاحب کہ
कराची से ही निकलते हैं थे और ये ऑपरेशन की वजह से निकले, क्या तखमीना हम लगा सकते हैं, क्या रॉ के साथ साथ और लोग भी शामिल थे कराची में हालात बिगाड़ने में? अब हमें ये नजर आ रहा है। देखें, रॉ का तो बिल्कुल तस्दीक शुदा है कि रॉ की तो 101% कराची को इकॉनमी तौर पर मुकम्मल तबाह करने के लिए उसने अल्ताफ़ हुसैन को हायर कर रखा है, और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है शक की। अब ये एक नई चीज़ आई है कि उज़ैर बलोच को ईरानी एजेंसीज़ ने हायर कर रखा था कराची को इसी तरीके से डिस्टर्ब करने के लिए। अब ये अब और मज़ीद कौन कौन सी एजेंसियां यहाँ काम कर रही हैं, और असल में क्या है कि जब सियासी मफादात हावी आ जाएं, स्टेट के मफादात के बरखिलाफ़ अपने ज़ाती मफादात हावी आ जाएं, तो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाते हैं। और आज बेनज़ीर भुट्टो ने हैदराबाद में किला ऑपरेशन किया तो उसको रोकने वाला सिटिंग आर्मी चीफ था असलम बेग, हथियार वहाँ थे, वहाँ जो सिंध पुलिस मेरी बात सुने तमगा जमहूरियत इज सम अदर थिंग। किला ऑपरेशन 89 में हुआ और 89 में हैदराबाद में हुआ, वहाँ हथियार थे, उसको आकर सिटिंग आर्मी चीफ ने रोका, उन्होंने एमक्यूएम को प्रोटेक्ट किया असलम बेग ने, उसके बाद परवेज मुशर्रफ ने उसको प्रोटेक्ट किया। नहीं, मेरी बात सुने, एक्शन को आप छोड़ें, एक्शन तो दूर की बात है, हम केस ही नहीं चला सकते परवेज मुशर्रफ पर, तो कहने का मतलब है कि वो पाक दामन है, वो पाक दामन है। और देखें नहीं पाक दामन नहीं है, परवेज मुशर्रफ पाक दामन नहीं है, परवेज मुशर्रफ ने आर्मी चीफ ने आकर रोका, देखिए उसको आप क्या कहेंगे? आप मैं आपकी मौजूदगी में ये कह रहा हूँ, परवेज मुशर्रफ ने जो 8 साल जो एमक्यूएम को उसने पैटर्नाइज किया, ये बहुत बड़ा जुल्म किया। जवाब दे, यहाँ है कौन जवाब दे? कोई नहीं है। सबसे बड़ा मसला तो यही है कि आप अगर मिसाल के तौर पे रहमान मलिक साहब उस ज़माने में मियाँ नवाज शरीफ की फाइलें लेके बैठते और रोज़ कहते थे कि जी ये इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और ये एफिडेविट और ये हमारे पास सारे सबूत हैं, और ट्रायल ना करें, तो फिर आप क्या समझेंगे? यही मुकमुका की बात है ना, खत्म करना है। लेकिन फिर यही हुआ कि परवेज मुशर्रफ जब आए, फिर उसके बाद असलम बेग को यही किया, असलम बेग को भी शामिल करें। परवेज मुशर्रफ